بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکم۔ آج ایک ایسی داستان ہم آپ کو سنائیں گے کہ جس سے ہمیں بڑی عبرت حاصل ہوگی کہ کیسے ایک ایسا عابد کہ جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا تھا، آخر اس کا انجام کفر کے ساتھ کیوں کر ہو گیا۔ آئیے داستان سنتے ہیں۔ علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص الانبیاء کے 36ویں باب میں چیپٹر نمبر 36 میں 36 میں یہ روایت ہے، یہ داستان لکھی گئی ہے، اور یہ روایت ہے جناب ابن عباس سے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد بہت مشہور تھا جس کا نام تھا برسیسا عابد۔ یہ اس قدر اللہ کی عبادت کر چکا تھا، یعنی اتنا اللہ کا محبوب یہ بندہ ہو چکا تھا کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ جب پورے علاقے میں شور ہوا کہ برسیسا عابد اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، تو لوگ اپنے بیماروں کا علاج کرانے کے لیے، اگر کوئی دیوانہ ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرانے کے لیے، اور کئی طرح سے لوگ اس کے پاس الگ الگ جگہوں سے دور دور سے لوگ اس کے پاس آنے لگے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے، مثلا میرے بیٹی کے لیے دعا کر دیجئے، میری بیوی کے لیے دعا کر دیجئے، میں بیمار ہوں حضور میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اور وہ عابد جس کے لیے بھی دعا کر دیتا تھا وہ اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اگر بیمار ہے تو ٹھیک ہو جاتا تھا، اگر دیوانگی کے عالم میں ہے تو وہ صحیح حالت میں آ جاتا تھا۔ اب سنیے کیا ہوا۔ وہ جو ہم نے کہا نا کہ کیسے ایک عابد کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ دیکھیے ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام کو پسند ہے، اور ان کاموں کو کرنے کے بعد ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، مگر ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کب آ کر کے وسوسہ پیدا کر دے، ہماری ساری محنت رائگاں ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کچھ ایسا ہی اس عابد برسیسا کے ساتھ ہوا۔ جانتے کیا ہوا؟ اس علاقے کا جو ایک ثروت مند انسان تھا، اس کے گھر کی ایک خاتون وہ ذرا دیوانی ہو گئی، یعنی اپنی زبان میں کہا جائے ذرا سا دماغ سے تھوڑا سا دیوانگی سی ہو گئی تھی، پاگل پنا والا یعنی حرکت ایسی۔ تو اس کے چونکہ بہت سے اور بھی بھائی تھے، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ارے صاحب اس عابد کے پاس لے جائیے، برسیسا کے پاس، وہ دعا کر دے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو گھر والوں کو بھی لگا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، چلو۔ اب یہ بھائی اپنی بہن کو لے کر کے اس برسیسا عابد کے پاس آئے، اور چونکہ ان بھائیوں کی جو بہن تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، تو برسیسا نے جیسے ہی اس کو دیکھا، اب شیطان نے کام کرنا شروع کیا۔ برسیسا کے پاس لے کے آئے کہ ارے یہ تو دیوانی ہو گئی ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، اور حضور آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، اگر آپ دعا کر دیں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ دیکھ رہے ہیں ہماری کتنی خوبصورت سی یہ بہن ہے، پیاری سی، اس کے لیے اگر آپ حضور دعا کر دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب برسیسا جیسے عابد جو اللہ کی اتنی عبادت کر چکا کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اب اس کے ذہنوں میں شیطان نے وسوسہ پیدا کرنا شروع کیا، حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس کو کسی طرح روکا جائے، ان بھائیوں کو ہٹایا جائے۔ اس عابد نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کو یہیں پر چھوڑ دو، میں انشاءاللہ اس کے لیے دعا کروں گا، جب ٹھیک ہو جائے گی تو آنا اور لے کر کے چلے جانا۔ اب آپ ذرا سوچئے، ذرا محسوس کیجئے کہ ایک ایسا انسان جو پورے علاقے میں مشہور ہے، عابد ہے، اور ایسا عابد خدا کا محبوب عابد جس کی اور دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، ایسا عابد ہے، اس پر کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی، بظاہر اس وقت حالات اور کیفیت کو دیکھ کر کے، مگر ابھی جب یہ واقعہ، جب یہ داستان مکمل ہوگی، تب ہمیں بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ آج کل بھی اگر آپ نیوز میں دیکھیں گے
آپ پیپرز میں اگر پڑھیں گے جو خبریں آتی ہیں کہ جن پر یقین ہوا کرتا تھا انہوں نے ہی بہت ہی غلط کام کیا، اور اکثر وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ حاضر رہتا ہے، وہ کب چاہے گا کہ انسان صراط مستقیم پر گامزن رہے، وہ کب چاہے گا کہ کوئی بندہ خدا کا محبوب ہو جائے۔ اس نے تو بہکانے کی اور صراط مستقیم سیدھے راستے سے ہٹانے کی قسم کھائی ہے۔ اب وہ چکر اس نے چلا دیا برسیسا پر۔ برسیسا نے کہا کہ بھائیوں آپ اپنے بہن کو چھوڑ کر چلے جائیے، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو آنا اور لے کر کے چلے جانا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایسا عابد ایسا انسان کہہ رہا، لوگوں اپنی بہن کو اسی دیوانگی کی حالت میں چھوڑا اور چلے گئے۔ اب ادھر جب سناٹا ہوا، تنہائی ہوئی، شیطان نے اور زیادہ اس پر زور ڈالا۔ اب اس نے جو ہے اس لڑکی کے ساتھ، عابد نے زنا کی، استغفر اللہ، اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ اب جب زنا کر چکا، ہوش میں آیا، میں عابد، اب لوگ سنیں گے کیونکہ یہ حاملہ ہو جائے گی، اب لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے، میں پکڑا جاؤں گا اور میں یہ ہو جاؤں گا وہ ہو جاؤں گا۔ اب یہ ساری چیزیں اس کے ذہنوں میں اب گھومنے لگی، پریشان ہو گیا، کیا کروں۔ شیطان نے پھر سے حملہ کیا، ایک کام کرو، قتل کر دو، مار دو، اس کو ختم کر دو، جب یہ رہے گی نہیں تو پھر قصہ ہی ختم ہو جائے گا، کہہ دینا کہ یہ ٹھیک ہو گئی تھی، میں نے کہا چلے جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، راستہ جانتی ہو، تو وہ چلی گئی تھی۔ اب عابد کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال رہا، اس کو سمجھ میں آیا، ہاں اس کو مار دو، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ پہلا بڑا گناہ کیا کیا؟ زنا۔ دوسرا بڑا گناہ کیا کیا؟ قاتل۔ کون؟ ایک عابد، ایسا عابد کہ جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، خدا قبول کرتا ہے۔ اللہ ذرا محسوس کیجئے، کیسی داستان ہے جو بڑی عبرت رکھتی ہے اپنے اندر، نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اچھے کاموں پہ بہت ناز نہ کریں، ہم شیطان سے بچتے رہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار محفوظ رکھ ہمیں شیطان کی چال بازیوں سے، اس کے وسوسے سے۔ اب ظاہر سی بات اس کے بھائی آئے تو اب عابد جو ہے وہ بیٹھا ہوا عبادت، اب ظاہر سی بات اب وہ عابد رہ نہیں گیا، تو ان بھائیوں نے کہا میری بہن کہاں ہے؟ کہا وہ تو چلی گئی۔ ہاں ارے وہ ٹھیک ہو گئی، میں نے دعا کیا تھا وہ ٹھیک ہو گئی، اور بالکل میں نے کہا ایسے چلی جاؤ، راستہ اسے معلوم ہے، وہ چلی گئی۔ اب شیطان ادھر بھی بہرحال وسوسہ پیدا کر رہا، کیونکہ اپنا ایک طرف تو اس نے تیر چلایا، دوسری طرف بھی تو کام کرنا ہے۔ اب بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے لگا کہ نہیں پوچھو اس سے۔ اب ان بھائیوں نے ذرا سختی کی، کیونکہ شک ہوا کچھ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ اب جب بھائیوں نے اس عابد پہ سختی کی تو جب سختی کی تو اس نے اگل دیا، یار وہ کیا کریں، وہ شیطان حاوی ہو گیا تھا اور ایسا ہو گیا تھا، وہ ایسا ہو گیا تھا، میں نے زنا کر دی اور اس کے بعد میں نے اس کا قتل کر دیا، اور یہ دیکھو یہاں پہ دفن کیا ہے۔ اب صاحب پورے علاقے میں جس عابد کی چرچا تھی عزت کے ساتھ، وہ ذلت میں تبدیل ہو گئی، اس زمانے کے بادشاہ نے بلوایا عابد کو، قاضی نے حکم دیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو، پھانسی پر۔ اب آپ ذرا محسوس کیجئے، ایک ایسا عابد پھانسی کے تختے پر بندھا ہوا۔ اب روایت کہتی ہے کہ اب شیطان انسان کی شکل میں عابد کے سامنے آیا، کہنے لگا میں ابھی بھی تمہیں کو بچا سکتا ہوں، اے عابد برسیسا میں تم کو اب بھی بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا اب مجھے کیا بچاؤ گے؟ کہا بس ایک کام کرو، میرا سجدہ کر لو، اگر تم نے میرا سجدہ کر لیا تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس عابد نے کہا سجدہ کر لو، ارے دیکھ رہے ہو میں رسیوں سے جکڑا ہوا ہوں، میرا ہاتھ بندھا ہوا ہے، میں پھانسی کے تختے پر اس وقت ہوں، بس ابھی تھوڑی دیر میں پھانسی لگنے والی ہے، میں تمہارا سجدہ کر لوں اور بچ جاؤں؟ کہا ہاں بالکل بچا لوں گا میں۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا سجدہ کروں؟ کہا اپنی نظروں سے، آنکھ کے اشارے سے ہی بس یوں کر لو، اپنے اشارہ کر دو تو میں سمجھوں گا کہ ہاں تم نے سجدہ کر لیا۔ اب اس عابد نے، دیکھیے کیسے ایک عابد کفر کی حالت میں داخل ہو چکا ہے، اس عابد نے اسی تختہ دار پر
وہیں بندھے بندھے اپنی نظروں کو اپنے اشارہ کیا، یعنی سجدہ کرنے کا اشارہ کیا، اور اس نے اللہ کا، رحمان کا سجدہ نہیں کیا بلکہ شیطان کا سجدہ کیا، اور شیطان وہاں سے مسکراتا ہوا چلا گیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد اس کو پھانسی کے تختے پر پھانسی چڑھا دیا گیا، اس کو قتل ختم کر دیا گیا۔ کس کو؟ عابد برسیسا کو۔ داستان یہاں ضرور تمام ہو گئی ہے، اور اس داستان سے کیا ثابت ہوا کہ کیسے ایک عابد کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ عابد کہ جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی۔ جی ہاں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے، ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچا۔ جب عابد جیسا انسان اس پر شیطان اپنا چکر چلا سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ذرا آپ محسوس کیجئے، دن بھر میں ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں، اگر شام میں رات میں بیٹھ کر کے یا لیٹ کر کے ذرا سا سوچیں تب سمجھ میں آئے گا کہ شیطان نے ہمیں کہاں کہاں بہکایا تھا۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اس مہینے میں ہمیں بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اکثر شیطان نے ہمیں ورگلایا اور بہکایا ہے، وسوسہ پیدا کیا اور ہم نے گناہ کیا ہے۔ خدا ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخشے، الہی آمین۔ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور ایک دلچسپ داستان کے ساتھ، مگر گزارش ہے ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لوگوں تک ضرور شیئر کیا کیجئے، اس لیے کہ جیسے آپ کو ایک دلچسپی پیدا ہوئی اور خدا کا خوف پیدا ہوا، شیطان سے بچنے کا ایک انسان کے اندر جنون ہوتا ہے کہ نہیں یہ بچنا چاہیے، ویسے ہی تاکہ دوسروں کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو جائے، لہذا دوسروں تک بھی آپ اس داستان کو ضرور پہنچائیے۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔